چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، وكذبوا بآياتنا كذابا، اور ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں، وكل شيء أحصيناه كتابا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ إن للمتقين مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، حدائق وأعنابا، باغ ہیں اور انگور، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، اور اٹھتے جو بنوالیاں ایک عمر کی، اور چھلکتا جام۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا، جزاء من ربك عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی صفے بنائے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈائمنشنز اور بڑی جہات سے نواز رکھا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے
کہ یہ اپنی ابیلٹی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے ہنر کو، اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی مہارت کو یہ مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے بہتر کر سکتا ہے، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے طریقہ کار میں، اپنے معاملات میں، اپنے بزنس کے اندر، اپنی جاب کے اندر، یعنی جس بھی اعتبار سے اپنے ریلیشنز کے اندر یہ کیا کر سکتا ہے؟ بہتری لا سکتا ہے۔ اور یہی آج کا ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے، اور اسی کو لے کر کے انشاءاللہ الکریم ہم آگے بڑھیں گے۔ بہتر ہو سکتا ہے، یہ آج ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اس کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ جہاں انسان یہ سیکھنے کا عمل روک دیتا ہے تو وہاں پر یاد رکھیے کہ اس کے مزید بہتر ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ اور حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ نے ایک مقام پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک خاص جہد کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک خاص کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایک مہارت عطا فرماتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو بیسٹ اس کے لیے ہونا چاہیے وہ بن جاتا ہے۔ اب بندہ چاہے کہ میں اس میں مزید اور اچھا ہو جاؤں، تو اس میں تو بعض اوقات مزید بہتری کا چانس نہیں ہوتا، لیکن جہاں اس کی دیگر صلاحیتوں کے اندر کمی ہے ان کو وہ پورا کر کے اپنے آپ کے اندر مزید بہتری لا سکتا ہے۔ یعنی ایک سفر بندہ جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے، اور جب منزل تک پہنچ گیا ہے، منزل کو پہنچ گیا ہے، تو یہ تو یوں بولیے کہ اپنے گول کو اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کوئی نئی منزل تلاش کرے اور کوئی اچھی صلاحیت اپنے اندر جو ہے وہ بندہ ڈیولپ کرے، اور بہتری کا جو سفر ہے اس کو ختم نہ کرے، اور بندہ اپنے اندر یہ گنجائش رکھے، اپنے اندر یہ بات رکھے، اس بات کا انسان کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر وجود ہونا چاہیے کہ مجھ میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ مزید بہتری کی طرف، مزید ترقی کی جانب قدم جو ہے یہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اگر بندہ صرف اپنے آپ کو یہ ٹیگ لگا دے کہ آئی ایم دا بیسٹ، تو پھر یاد رکھیے کہ انسان کی ترقی کا اور بہتری کا سفر بعض اوقات جہاں تک وہ آ چکا ہے وہیں پر آ کر رک جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے۔ آج میں نے عدنان بھائی کو فرمائش کی ہے کہ آپ وہ کلام سنائیں کہ جس طرز میں آپ نے یہ کلام، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013-14 میں جو ہے وہ سنایا تھا، تو 10 سال جو ہے وہ پہلے کا مجھے یہ کلام، اتفاق کی بات ہے کہ یہ کل سے میری زبان پر بھی ہے، تو میں نے عرض کی ہے، انہیں التجا پیش کی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ، بلکہ یقین ہے سنائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ناظرین کو بھی ذوق دلائیں گے اور ہمیں بھی ذوق دلائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کشف تو جا بے جمال حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر کو سبان وہ سخر ہے جس میں سخر ہو، وہ سخر ہے
جس میں سخن نہ ہو بیان ہے جس کا بیان نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا اور دھارے چلتے گئے عطا کے وہ ہیں قطرہ تیرا دھارے چلتے گئے عطا کے وہ ہیں قطرہ تیرا تارے
تیرا اور میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے غبی میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے غبی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا اور چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا اور آسمان خوان زمین خوان زمانہ زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خوان لقب کس کا ہے تیرا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا اور ایک میں کیا اس کی حقیقت کتنی ایک میں کیا اس کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا
تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا یا مرحبا یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ کیا ہی زبردست انداز میں اور ذوق بھرے انداز میں عدنان بھائی نے ماشاءاللہ کلام جو ہے وہ سنایا ہے۔ اور قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب، تقریباً 40 سال کا سفر ہے عدنان بھائی کا کلام پڑھنے کا۔ اچھا، میری تو عمر بھی 40 سال نہیں ہے، اللہ ہو گیا، یعنی اتنا ماشاءاللہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور کتنے پیارے انداز میں پڑھا ہے، اور پھر جتنی آواز کی اٹھان انہوں نے جو ہے وہ لی ہے، تو یہ بھی ایک اس ٹون میں پڑھنا بھی ایک کام ہے، اور ماشاءاللہ بڑا بحسن و خوبی اس کو پڑھا ہے۔ اللہ حضور کی یہ اس مدح سرائی کا ہمیں اجر بھی عطا فرمائے، اور مالک کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے جو ہے وہ ترانے اپنی زبان پر رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور حضور کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جن کی برکت سے بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے میں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ کامیاب ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے والا بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہتر ہو سکتا ہے، کیا کیا بہتر ہو سکتا ہے عدنان بھائی، کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ وہ ہیں جیسے مثال کے طور پر فرائض واجبات کے پابند ہے، سنن موقدہ کے پابند ہے، میں تو جی فرض بھی پڑھتا ہوں، سنت موقدہ بھی پڑھتا ہوں، اب میرے اندر بہتری کیسے آئے؟ سنت غیر موقدہ پر اپنا فوکس کرے، دیکھے کہ عصر کی 4 سنتیں میں نے آخری بار کب پڑھی تھی، عشاء کی 4 سنتیں جو پہلے کی ہیں وہ میں نے کب پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے بعض افراد وہ جنہیں یاد ہی نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید یہ 4 جو ہے نا یہ چھوڑنے کے لیے ہیں، حالانکہ یہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ اسی طرح نوافل، وہ میں نے کب، جو نماز کے ساتھ ہیں، جو فرائض کے ساتھ ہیں، وہ کب میں نے پڑھے تھے، اس طرف بندہ جائے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو پرفیکٹ اور مکمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو تسبیح سے بڑا پیار تھا اور وہ آپ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ میں اپنے اعمال میں کچھ اضافہ کر سکوں تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا پابند کیا ہوا ہے، میں اب ایک تسبیح کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یعنی انہوں نے اپنے وقت کو پہلے سے ہی ایسا مینج کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا تو آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں
کہ فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اور اذکار بھی بندے کی زندگی کے اندر ایسے شامل ہیں. ورنہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. یہ تو ہے دینی اعتبار سے. بھئی پہلے مثال کے طور پر جیسے امیر علیہ سنت کا یہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے، یہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمیں ابھار رہا ہے، اور بہترین ذریعہ ہے یہ آگے بڑھنے کے لیے. دینی اعتبار سے بندہ جو ہے اس کو دیکھے، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، ان کی پابندی بھی ہے. تو یوں یعنی اگر ظاہری طور پر بندہ دیکھنا چاہے نا میں کیا کروں جی، کیسے بڑھ جاؤں آگے، تو یہ نیک اعمال کا رسالہ بہترین تحفہ ہے امیر علیہ سنت کی جانب سے. بندہ اس کو دیکھے کہ اس کے اندر میں کیا رہ گیا ہے مجھ سے، تو اس کو آپ طے کرتے چلے جائیں گے، سفر بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے آگے جہاں اور بھی ہے، جب بندہ اس پر عمل، پھر مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، یہ بھی ایک کام ہے. اور دوسری طرف جب بندہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے مثال کے طور پر، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جہاں کھڑا ہوا تھا وہیں بس اب یہاں میں نے یہاں سے شروع کیا ہے سو اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں، ایسا نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے بندے کو ترغیب دلانے کی کم ہی ضرورت پیش آتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یوں کہہ لیں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ہلانا جلانا پڑتا ہے کہ بھائی آگے بڑھو، محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، یا جو ہے وہ اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، حلال درست طریقہ کار ہے، اس کی جانب جو ہے وہ معلومات حاصل کریں، بڑھیں. لیکن عام طور پر دنیاوی اعتبار سے بندہ آگے بڑھنے کی تگ و دو ہوتی ہی ہے. بالکل اسلام جو ہے اس پر کوئی روک نہیں لگاتا، صرف طریقہ کار جو ہے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ درست طریقے سے جہاں جا رہے ہیں، جتنا بڑھنا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک کاروبار ہے، آپ 10 کاروبار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے اسلام کے اندر، کہ بندہ اگر تاجر ہے مالداری کے اعتبار سے، لیکن پھر جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی وہ پورا کر رہا ہے، یعنی اس کا بڑھنا آگے بہتر سے بہترین کی طرف، یہ ترقی کی جانب گامزن ہونا، وہ شریعت کی چھتری کے نیچے ہے. اور جب تک یہ چھتری کے نیچے ہے انشاءاللہ کامیاب و کامران ہے. مرحبا، بڑی پیاری بات کی. اور دنیاوی اعتبار سے بھی عدنان بھائی آپ نے بات کو لیا، دینی اعتبار سے بھی لیا، آپ کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. اور میں یہاں ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بہتر لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری ہمیں بھی ملے گی. بے شک بے شک. وہ ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رڑ گئے. تو یاد رکھیے کہ بہتری کا سفر کرنے کے لیے آپ کو پہلے ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایک جو ہے وہ اٹریکشن جو ہے وہ رکھنا پڑے گا کہ جو اس راستے پر گامزن ہیں، جو سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ الکریم اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ان کے اندر بھی انشاءاللہ الکریم بہتری آئے گی. اور بعض اوقات عدنان بھائی میں نے یہ دینی ماحول کی برکت سے یہ دیکھا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، پھر امیر سنت کی تربیت کا فیض اثر ہے، مدنی مذاکرے بندہ دیکھ رہا ہے اور یوں اس کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے. بندے کے پاس طاقت بھی ہے جی، اختیار بھی ہے، امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، واہ، لیکن وہ رک رہا ہے کہ میں کہیں ظلم تو نہیں کر، ظلم مجھ سے نہ ہو جائے. ہاں جی، یعنی یہ دیکھیے کہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی کیا ہے، ایک برکت ہے. بندہ جو غلط جس نے کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ تو کیا کیا جائے گا، اپنایا جائے گا. لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اس غلط سے زیادہ غلط کام کر دیتے ہیں. ہاں جی، جس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ اسی اعتبار سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے بھی اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. اینٹ کا جواب دینا ہے اگر تو اینٹ سے ہی دے سکتے ہیں، پتھر سے نہیں دے سکتے. یہ میں ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، دینی ماحول کی برکت سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، دینی سمجھ کی برکت سے یہ انسان میں وصف پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو فلٹر کرتا ہے کہ اس کے اندر ناجائز کی آمیزش نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی آمیزش نہ ہو، اس کے اندر شیطانی کام کوئی کار فرمانا ہو، کوئی ایسا کام میں نہ کر جاؤں کہ ابھی تو میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیار بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، انفورسمنٹ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہوں کہ پوچھنے والا بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا. بعض اوقات بندے کو چیزیں یوں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ رکتا ہے
کہ میں کہیں ظلم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اور آخرت کے عذاب میں کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ اپنے اندر بہتری کا سفر جو ہے وہ جاری کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے ہمیں پہلے نمبر پر تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا کہ جن کے اپنے اعمال بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، جن کے اپنے معاملات بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں۔ نکھٹو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نکھٹو پن بننے کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ نکھٹو سے مجھے یاد آیا ہم نے جب یہ ایگریکلچر پڑھا تھا عدنان بھائی، تو بالکل اس یہی میں بات مجھے بھی یاد آپ آئی کو کہ یاد ہے؟ آپ یہ بات ابھی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو ایک مکھیاں ہوتی ہیں، مکھیوں کی بھی جو ہے وہ ایگریکلچر میں وہ نام ہوتے ہیں، شہد کی مکھی، شہد کی مکھیوں کی، ہنی بھی، شہد کی مکھیاں۔ تو اس میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، شہد بنانے والی، رس چوسنے والی، یعنی وہ ہوتی ہیں، ان کو کارکن مکھیاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں چونکہ ہم نے زراعت میں نے جو پڑھی ہے وہ اردو میں ہی پڑھی، تو اس میں ایک مکھیاں وہ نکھٹو مکھیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو نکھٹو مکھیوں کو جو خوراک ہے شہد، اتنے وقت تک ہی ملتا ہے جب تک ان نکھٹو مکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان نکھٹو مکھیوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، ان کو خوراک دینا کیا کر دیتی ہیں مکھیاں، وہ بند کر دیتی ہیں۔ جب ان کو خوراک ملنا بند ہو جاتی ہے تو بالآخر وہ نکھٹو مکھیاں وہ مر ہی جاتی ہیں۔ تو بہرحال نکھٹو بندہ بنے تو پھر وہ نکھٹو پن کا اب کیا علاج ہے، اس کا علاج تو ویسے موجود ہے، لیکن یہ مزاج اپنے اندر سے شاہ صاحب ختم کرنا پڑے گا۔ نکھٹو اب میں لفظ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئیوں کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، یعنی ایک سست آدمی ہے، کاہل ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بس مطلب سستی کا مارا ہوا بندہ، اس کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک نیستی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا بندہ بالکل مطلب سست ہے، کاہل ہے، کام چور کہہ لیں، اور بھی لفظ بڑے اس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ بھارت میرا خیال ہے جتنے کر لگے ہیں اتنے کافی ہیں۔ تو یہ بھی مزاج کے اندر شاہ صاحب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا بہتری کا سفر یہ شروع ہی نہیں ہو سکے گا اگر آپ نکھٹو پن کے اور یہ ناکارہ رہنے کے اگر آپ مزاج آپ کے اندر جو ہے یہ پایا جا رہا ہے تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ سلمان بھائی، ایک تو سستی خود کر کے خود کام نہ کرنا، کہ خود سستی کا شکار ہے، کاہلی کا شکار ہے، جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نکھٹو ہے، نیست ہے، تو یہ ایک تو خود، اور پھر دوسرا اگر کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر معاشرے کو بہتر کرنے کی کوئی سوچ رہا ہے، اس میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو الٹا اس کی طرف جانا اور اس کو آ کر یہ کہنا کہ تم کیا کر رہے ہو، صحیح، تم کیسے بدل سکتے ہو، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا، زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، معاشرہ بہت خراب ہو چکا، تم کچھ نہیں کر سکتے، مزید اس کے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرنا، یہ اس طرح کے کچھ مایوس کن مزاج لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے مزاج میں ہی مایوسی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین، حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین یہ نمونہ ہے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں اور اپنی زندگی گزاریں تو یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ یہ جو سستی، کاہلی اور جو ہم معاشرے پر بلیم کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اور کچھ کرنے جائیں تو معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، یہ اس کا کلاں کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی جب تبلیغ فرمائی، وہ دور کیسا تھا، کس قدر مشکل دور تھا کہ ہر طرف کفر و شرک کی وادیاں ہیں، لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، پانی کے حصول کے لیے قتل و غارت گری نسل در نسل چلا کرتی تھی۔ ایسا معاذ اللہ وہ دور تھا، بھیانک دور، کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ معاذ اللہ وہ کون سا ستم تھا کہ جو اس دور میں نہیں ہوتا تھا، وہ کون سا گناہ تھا جو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اور وہ کون سا جو ظلم ہے جو دوسروں پر نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک وہ معاذ اللہ اگر کسی نے غریب نے لے لیے، چند پیسے لے لیے تو وہ یوں کہیے کہ عمر بھر وہ
قرض ہی لٹاتا رہتا تھا معاذ اللہ سود کی صورت میں. تو ہر طرح سے زمانہ اس قدر برا ہو چکا تھا کہ کفر و شرک کی وادیاں اپنی جگہ پر، ظلم کی جو طوفان ہے، ظلم کی جو آندیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر چل رہی ہیں. اس اسنا میں، اس زمانے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کیا، مشکلات تو ضرور ہے کہ وہ پیش آئیں کہ مخالفتیں ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے، حضور علیہ السلام کو تکالیف دی گئیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، طرح طرح سے تکالیف دی گئیں. لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل سے رک گئے، دین اسلام کی تبلیغ سے؟ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمانا شروع کی 23 سال کے عرصے میں. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد افراد حج میں شریک ہیں، 1 لاکھ سے زائد افراد، اور پھر پوری دنیا میں دین اسلام کا جو پیغام ہے یہ عام ہوتا ہے. تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں، اس کو لیں، اپنی زندگی میں اس کو ہم نافذ کریں گے تو اللہ نے چاہا ہماری زندگی میں ایک بہترین انقلاب آئے گا، اور یہ جو سستی ہے، یہ کاہلی ہے، یہ بد مزاجی ہے، یہ مایوس کنی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور احسن انداز میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے. سلمان بھی اسی زمانے پر اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، جیسے یہ جو اس مزاج کے لوگ کے اب کچھ نہیں ہو سکتا جی، جو اب تو بس یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اندھیروں کے زمانے میں ہدایت کا سورج جو ہے وہ آپ نے چمکایا، روشن کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے، وہ حجر اسود کو ادھر نصب کرنے کے لیے قبائل کے قبائل جو ہر ایک ہمارا سردار کرے گا، میں کروں گا، یعنی ہر ایک آگے بڑھنے کے لیے کہ بھئی مجھے جو ہے نا یہ کام میں نے کرنا ہے، اور اسی پر جنگ ہو جانی تھی، لڑائی ہو جانی تھی. آپ دیکھیے جب بندہ ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے کچھ بہتر کرنا ہے، بہترین کی طرف بڑھنا ہے، پھر سوچ اور فکر بھی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے بندے کی رہنمائی کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیسی ذہانت اور یوں کہہ لیں ایک کمال درجے کا نبی پاک علیہ السلام کا وہاں اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا بھئی وہ ایک چادر بچھاؤ، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھو، اور وہ جتنے لوگ تھے اس بات کے خواہاں، اس بات کے یوں کہہ لیں امیدوار کہ ہم اس کو نصب کریں، سب کو فرمایا اس کپڑے کو پکڑو اور یوں کر کے اوپر لے کر آؤ. سب کو شریک کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کام میں. اور جب وہ ایک حد تک اٹھا لیا، اب دیکھیں ہر ایک یہ تھا بہتر سے بہترین، اور اس سے بہترین اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا. سب نے اٹھایا، نبی پاک علیہ السلام نے اٹھا اس کو نصب کر دیا. آپ دیکھیں وہ جو ایک یوں کہہ لیں یہاں خون ریزیاں ہو جاتی، لوگ جو ہے وہ لڑ پڑتے ایک دوسرے کے ساتھ، نہ جانے کیا کچھ ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کام فرمایا کہ سبحان اللہ، معاملہ بھی حل ہو گیا. اور ہر ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں اب ہر ایک یہ کہہ سکتا تھا کہ جی میں بھی شریک تھا اس کے اندر، میں بھی شریک تھا. تو آپ دیکھیے جب بندہ ذہن بنا لے نا، اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جب بعض افراد ہمارے ارد گرد رہنے والوں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا جی. اگر آپ نے بھی اپنا یہ ذہن بنا لیا نا جی کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر واقعی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ بیدار مغز رہتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری راہبری فرما، میری رہنمائی فرما، یہ استخارے کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، وہ اللہ کریم سے خیر طلب کرنا ہی تو ہے کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما. اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، جب بندہ سائل بنتا ہے، واقعی حقیقی طور پر معاملہ حل کرنا چاہتا ہے. جیسے زوجین کے معاملے میں فرمایا، 2 گھر ہیں، ٹوٹنے پر آگے لڑائی ہو گئی ہے، اب اللہ کریم کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں ہر ایک کا جو ہے وہ بہتر سے بہترین، ایک تو یہ ہے کہ جی ختم کر دیں، اور دوسرا ارشاد فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا 2 حکم جو ہے ایک گروہ مقرر کر دیا جائے، ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے. ان کی نیت کیا ہو؟ فرمایا وہ اگر صلح چاہیں گے، اگر وہ خیر چاہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خیر کو پیدا فرما دے گا ان کے لیے. تو ہم میں سے ہر ایک غور کرے اس اعتبار سے، انشاءاللہ بھلائی بھلائی بہتر سے بہترین کی طرف بندہ جائے. یا مرحبا. یہ جو ہمارا ورڈنگ ہے نا ہماری بہتر ہو سکتا ہے، اس پر دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے.
آپ کو یاد ہوگا خالد بھائی، ثاقب شاہ صاحب، عدنان بھائی، شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ، عدنان شیخ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، کہ ایک عنوان ہوتا تھا عقل بڑی یا بھینس. جی تو میں نے اس پر 2 تقریریں پڑھی عدنان بھائی. اچھا. ہاں جی، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. یعنی تقریری مقابلے ہوتے تھے اسکولوں میں، جی تو وہ اس میں یوں حصہ جو ہے نا وہ لیتے تھے. تو یوں اس میں ایک عنوان تھا عقل بڑی کہ بھینس. یہ ایک سوال بھی ہوتا بھی عقل بڑی یا بھینس. وہ عقل بڑی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن پوری ایک تقریر تھی اور وہ بھینس کے بڑا ہونے پر جو ہے وہ فوکسڈ تھی. عقل جس شے کا وجود ہی کوئی نہیں ہے خارج میں، جو نظر ہی نہیں آتی، ہاں جی. جس کا وجود کہیں پر بالکل ہی نہیں ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ایسی بڑی ہے. ابھی جو دیکھنے میں چیز نہیں آتی، ہاں جی. اس شے کو جو ہے وہ یوں بولنا کہ یہ بہت بڑی ہے، ہاں جی. اور سامنے موجود ایک ہٹی کٹی بھینس کا جو ہے وہ اس کے بڑا ہونے کے وجود کا انکار کر دینا، یعنی یوں ایک پورا اس میں تقریر تھی. اب بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں بھائی اگر آپ کہتے ہیں عقل بڑی ہے، آپ عقل لے آؤ، میں بھینس لے آتا ہوں، تو پتہ چل جائے گا، دیکھ کے بتا دیں کون سی چیز بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں قسم کی جو ہے وہ تقریریں تھیں. تو بعض اوقات ایک جو ورڈنگ ہوتی ہے، اس ورڈنگ پر 2 طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اٹس اپ ٹو اس. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور ہم بہتر ہو سکتا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہتر ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے، اور وہی ہماری مراد ہے اور اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. عدنان بھائی نے بڑی پیاری جو ہے وہ بات کی. شاہ صاحب نے بھی قبلہ نے فرمایا کہ اپنے اندر اگر بہتری کو پیدا کرنا ہے اور بہتر سے بہترین بننا ہے تو اپنے اندر سے جو ناکارہ پن کا جو ایک معاملہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ایک اچھی ایفرٹ کی طرف اور کوشش کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اپنی نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر، اس کے احسان پر، اس کی عطا پر، اس کے جود پر اور اس کی نعمتوں پر جو ہے وہ رکھنی ہے، اس کے احسان پر رکھنی ہے. تو پھر انشاءاللہ الکریم رستہ کیا ہے، یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. ایک بات یاد رکھیے، سفر ختم کب ہوتا ہے؟ جب سفر شروع ہوتا ہے. کوئی بھی شے ختم کب ہوگی؟ بھی شے کھانا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. کب ختم ہو گیا؟ تھا تو ختم ہوا نا، ہے ہی نہیں تو ختم کیا ہوگا؟ تو سفر ختم ہو گیا. کب ختم ہوگا؟ جب سفر کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. اگر شروع ہی نہیں ہوا تو کیا ہے؟ سفر ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ کچھ چیزوں کے لیے انسان کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایک پورا یوں بولیے کہ مشقتوں کا، بعض اوقات بندے کو مشقتوں کی وادی جو ہے وہ عبور کرنی پڑتی ہے. مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے. عدنان بھائی جی. مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، اور عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے. تو یہ مشقتوں اور تکلیفوں کا جو سفر ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ آپ کوئی بھی سفر لے لیں، آپ جتنا بھی لگژری سفر لے لیں، اس میں آپ کو مشقت تو بہرحال ملے گی. سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بندے کو کوئی نہ کوئی، جس طرح روٹین کے معاملات ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی پرابلم اسے اس میں آ ہی جاتی ہے. جیسے سفر کے بارے میں نے کچھ اسٹڈی کی تھی تو اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی لکھی تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ ذہن بنائیں کہ میں مشقت بھی نہ اٹھاؤں تو میں اسٹرگل بھی نہ کروں تو میں کوشش بھی نہ کروں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی آوے چوکھا، یہ تو مثال کی حد تک تو دیکھا ہے، دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے تو نہیں دیکھا. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کارخانہ قدرت کو دیکھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھیے، تو انداز یہی ہے کہ جو مشقتیں اٹھائے گا اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات کی طرف، چاہے اس کو دنیا لاکھ اس بات پر مجبور کرے کہ تم نے نہیں جانا، تم نے اس فرما برداری کی طرف نہیں آنا، شیطان لاکھ وسوسے دلائے، سستی دلائے، لیکن ان سب کو جو چھوڑ کر ایفرٹ کر کے آگے بڑھے گا، اطاعت خدا و مصطفیٰ کی طرف آئے گا، پھر وہ آخرت کا انعام چاہے گا. جو وادی حیرت جو مکمل ہوگی نا، اور اس کو کراس کر کے بندہ جو آگے بڑھے گا تو پھر وہ جس منزل پر پہنچے گا وہ منزل بہت پیاری ہوگی. تو بندے کو چاہیے کہ اگر اچھی چیز چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی اس میں ترجمے کو دیکھیے تو یوں ہے کہ اور جو آخرت کا انعام چاہے، آخرت کا ثواب چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے، اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی۔ اچھا، اس سے پہلے آیت کریمہ میں رب العالمین نے دنیا کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا کا انعام چاہے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کا انعام چاہے اور کوشش کرے اور اس کی کوشش کو رائگاں کر دیا جائے، اس کی کوشش کا پھل اسے بھی ملتا ہے، بلکہ سورہ قیامہ میں جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اس میں یوں ہے، فرمایا کہ جو آخرت ہے اس سے بندے کو محبت کرنی چاہیے، لیکن جو کفار کا طرز عمل ہے وہ کیا کرتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ جو کافر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جلدی ملنے والی یا جو سامنے کی چیز ہے یعنی دنیا، اس کے لیے تو مر مٹے جا رہے ہیں، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کے انعام کو، اس کے ثواب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر رب العالمین نے اس کی طرف شوق اور رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ، تو قیامت کا دن ہے، اس دن میں شان والوں کی کیا شان ہوگی کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ایک اور گروہ ہوگا، وہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ دراصل ان دونوں کا حال کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وہ فریق ہے کہ جس کو دنیا میں دار العمل بتایا گیا تھا اور آخرت دار الجزا بتائی گئی تھی، تو یہاں دار العمل میں جہاں کام کرنا تھا وہ کام کرنے میں لگ گئے، آمنوا وعملوا الصالحات کی بہترین تفسیر بن کے انہوں نے زندگی گزاری، تو رب العالمین جل وعلا انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنوں کو دین کی دعوت دی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھا کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بھائی جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا، جو چل رہا ہے حالانکہ صحیح دلیل سامنے آ گئی، روشن تعلیمات سامنے آ گئیں، سارا رستہ ایک تو وہ ہے کہ جس نے رستہ دیکھا ہی نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رستہ بتایا، رستے پر چلایا، اور جو لوگ اچھے رستے پر چل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے، ان کا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حال بتایا کہ ابھی فلاں بندہ میرا جعفر جو ہے وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے، رب العالمین نے اسے دو ایسے بازو عطا فرمائے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لایا تھا، وہ اس کے رسول کا اقرار کرنے والا تھا، اس کے رسول کا ساتھ دینے والا تھا۔ اللہ کریم نے کیا انعام کیا ہے؟ تو پھر جو ہوش مند افراد تھے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آنے والے تھے، ان کے ایمان اس بات سے اور بڑھے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اضافہ ہوا، اور جو لوگ یوں تھے کہ نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا پایا ہے کہ وہ حق کی راہ پر تھے ہی نہیں، لہٰذا ہم بھی نہیں آئیں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا، کیا حال ہوا، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بندے کو جہاں سلمان بھائی لائٹس دکھ رہی ہے نا، جہاں روشنی نظر آ رہی ہے، اس کو چاہیے کہ ان دریچوں کا اور ان راہوں کا مسافر بھی بنے، تب تو اندھیرے کی وادی کٹے گی، تب تو یہ آگے بڑھے گا۔ جب تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے نا تو بندے کو چاہیے کہ اب اس پر، یعنی روشنی کی کرنیں اس بات پر دلالت کرتی ہے نا کہ سورج ہے، کوئی اور چیز ہے جو روشنی دے رہی ہے۔ کسی اندھیرے غار میں، کسی اندھیرے کمرے میں جب بندہ ہوتا ہے تو دروازے کی جھری سے، روشن دان سے تھوڑی سی آنے والی روشنی یہ پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ سورج نکل چکا ہے۔ اب بندہ اسی اندھیرے کمرے میں رہے اور کہے کہ نہیں بس دنیا تو میں رات کو دیکھ کر سویا تھا کہ بہت اندھیرا ہے لہٰذا اندھیرا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ غم کی رات کٹ جاتی ہے اور خوشیوں کا سویرا نمودار ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش تو کرے، جب کوشش کرے گا تو پائے گا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، جو کوشش کرنے والا ہے چاہے دنیا کے لیے کوشش کرے چاہے آخرت کے لیے کوشش کرے،
رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم ان کی مدد کریں گے، ہم انہیں دیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا، کیونکہ تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی دنیا چاہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے آخرت نہیں دے گا، باوجود یہ کہ دنیا چاہنے کے بعد وہ آخرت کی کوشش بھی کر رہا ہے. جب دنیا کی کوشش پر دنیا دینے والا ہے، آخرت کی کوشش پر آخرت بھی عطا فرمائے گا. وہ تو ثواب کا گھر ہے، وہاں تو انعام کا گھر رب العالمین نے تیار ہی ان لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس ان کی مہمانی کے لیے تیار کر رہی. یا مرحبا. تو یہ انعام، یہ ثواب سلمان بھائی لوگوں کو ملنے ہیں، جی بشرط یہ کہ لوگ کوشش کرنے والے، عمل کریں. عمل کرنے والے ہوں. صحیح بات. بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں عمل کروں گا نہیں، مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے، تو بیٹھے بٹھائے تو اپنے گھر والے جن کے آپ خون ہیں وہ کھانا دینے سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیوں دیا جائے، بھائی جائیں ذرا کما کے لائیں، محنت کریں. اور کھانا جب آپ بازار سے خرید کر لے آئیں نا، مختلف چیزیں، انگریڈینٹس جو کھانے میں ڈلنے ہیں، اور وہ گھر پر آپ رکھ کر بیٹھے رہیں، تب بھی آپ کو لذیذ ذائقے دار چیز کھانے کو نہیں مل سکتی. ایسا ہی ہے، جب تک ان کو پراپرلی یوز نہ کیا جائے. ان کو جب تک پکائیں گے نہیں، جی، کھانا جب تک پکائیں گے اور گوشت کو جب تک گلائیں گے نہیں، تو بننے والا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب چیزیں سامنے ہیں تو پھر وہ کوشش کرے، اور کوشش کرے گا تو کام ہوگا. اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. سوچوں کا جو دائرہ ہے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور آخر میں وہی ہوگا جو شیخ چلی کی مٹکی کے ساتھ ہوا تھا. شیخ چلی کی مٹکی کے ساتھ. اچھا، مٹکا یا مٹکی سر پر اٹھا تو لی، اور کسی نے کہا کہ ایسا کرو، ہمارے ساتھ چلو اور ہمارا کام ہے یہ کر دو، یہ گھڑا ہے، یہ مٹکا ہے، اس کو اٹھاؤ اور وہاں تک پہنچا دو، تمہیں انعام میں انڈے دیے جائیں گے، اجرت کے طور پر دے دیے جائیں گے. اچھا بھائی، اس کو بڑا مزہ آیا، واہ پھر میں کیا کروں گا. اس نے گھڑا اٹھا لیا سر پر اور اب سوچ رہا ہے کہ جناب میں آگے جاؤں گا، کام مکمل کر لوں گا تو 2 انڈے مجھے مل جائیں گے، اس انڈے سے میں کیا کروں گا، ان سے چوزے نکالوں گا، چوزے آئیں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر مرغی بن جائیں گے، پھر اور وہ انڈے دیں گے، پھر اور میں پھر ان سے بچے ہوں گے تو بہت سارا میرے پاس ہو جائے گا، پھر مرغیاں بیچوں گا تو بکریاں لے لوں گا، پھر بکریاں بیچوں گا تو بھینسیں لے لوں گا، پھر میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے. بس یہ سوچوں کا دائرہ تھا، وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ابھی یہ وسیع ہو ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا ہے. سوچ میں اس کے دماغ میں یہ بات آئی، پھر بچے میرے کندھے پر چڑھیں گے، پھر میں ان کو اتار کے دور کر دوں گا. تو جیسے اتار کے دور کیا تو جو گھڑا اس کو دیا تھا کہ یہ پہنچانا ہے، وہی اس نے توڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اور اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میرا گھڑا توڑ دیا. پھر تمہارا تو گھڑا ٹوٹا ہے، میرا تو فیوچر برباد ہو گیا. اللہ اکبر. تو بندے کے فیوچر کبھی یوں بھی برباد ہو جاتے ہیں. صرف سوچیں نہیں، عمل کریں، عمل کرنے والا منزل تک پہنچتا ہے. وہی بات آپ کی کہ سفر شروع کریں گے تب تو جا کر منزل پر پہنچیں گے. جب شروع ہی نہیں کریں گے تو پھر سوچوں کا خیالی پلاؤ ہے، اس میں جتنا پکا لیں آپ، نہ اس میں آپ کو لذت آنی ہے، نہ اس کی خوشبو محسوس ہونی ہے. ایسی بات ہے. سوچ کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف سوچتے رہنا اور کرنا کچھ نہیں، یہ مزاج اور انداز درست نہیں ہے. سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ کیا ہے، عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. جس طرح انسان کے لیے روح اور جسم کی ضرورت ہے، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو تو کیا بنے گا انسان. جسم میں سے روح نکال لیں تو کیا ہے، لاش ہے. اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو انسان نہیں، وہ تو روح ہے. تو دونوں کا مرکب اس سے کیا بنتا ہے، انسان. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوچ پازیٹو ہو اور ساتھ میں عمل بھی کیا ہو، پازیٹو ہو. سستی، کاہلی، نکھٹو پن یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسٹرگل، ایفرٹ، کوشش اور ہارڈ ورک، اس سے جی نہیں چرانا چاہیے. جب تک اسے جی چراتے رہیں گے، یاد رکھیے بہتری کا سفر یہ نہیں ہو سکتا. جہاں بندہ ہے وہیں پر رہے گا، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی اور ترسوں بھی. انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو، اپنی ایبلٹی کو، اپنے ہنر کو، اس کو پالش کرنے کے لیے
مختلف ذرائع جو اللہ اور اس کے رسول نے پرمیزیبل رکھے ہیں ان کو لے کر کے آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. کالز بھی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم میسیجز بھی لیتے ہیں, لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اور عنوان پر جو ہے وہ بات کر لیں کہ خودداری. عدنان بھائی جی یہ بھی بڑی چیز ہے. جب تک بندہ جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈڈ رہتا ہے, دوسروں پر ڈیپینڈڈ ہے, کیا بات. یعنی خود اس نے کیا ہے ہلنا ہی نہیں ہے اپنے, مطلب بس کیا ابھی عدنان بھائی ہے نا, کوئی بات کون کرے گا, ابھی عدنان بھائی پیسے چاہیے کون دے گا, عدنان بھائی گھر چاہیے کون دے گا, عدنان بھائی اور کاروبار کون کروائے گا, عدنان بھائی اچھا اس کو اور کون پھیلائے گا آگے, عدنان بھائی بھی سارے کام کون کرے گا, عدنان بھائی ایکسپینس کون دے گا, عدنان بھائی پروفٹ کون لے گا, میں. یہ بھی تو نہیں چلے گا نا عدنان بھائی. ڈیپینڈڈ جب تک آپ رہیں گے, خوددار جب تک نہیں بنیں گے, ہاں جی, یعنی آپ ہر چیز میں کیا ہے مانگنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. بھئی موبائل چاہیے کیا کر دو, پیسے مانگ لو, گاڑی چاہیے پیسے مانگ لو, گھر چاہیے پیسے مانگ لو, شادی ہے پیسے مانگ لو, کپڑے لینے ہیں پیسے مانگ لو, حج پہ جانا ہے پیسے مانگ لو. یعنی آپ دیکھیں حج کے لیے بھی تو اجازت نہیں ہے نا کہ بندہ سوال کرتا پھرے. ہاں جی, ٹھیک ہے, جو سوال حج و عمرہ کے لیے بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی مجھے پیسے لینے ہیں, میں نے حج کرنے جانا ہے, عدنان بھائی آپ مجھے حج پر بھیج دیں, مجھے پیسے لینے ہیں, آپ بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں یار, کوئی 12-15 لاکھ روپے مجھے دے دو, میں حج کر کے ہی آ جاؤں. یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے, یاد رکھیں, سوال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عدنان بھی میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ خودداری بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے, اپنے پاؤں پر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو اور خود سے اپنا جہان آباد کرنے کی بھی کچھ کوشش کرے, نہ کہ یہ جس کا مطلب دیکھ رہا ہے اسی میں جو ہے وہ ڈیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. سلمان بھائی جب بندہ جو آپ نے ابتدا میں بات فرمائی تھی نا, تو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے گا ویسا ہی مزاج اس کا بننا شروع ہو جائے گا. خوددار لوگوں کے ساتھ رہے گا, خودداروں کی سیرت پڑھے گا, ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا تو خودداری آئے گی. اور جو ڈیپینڈنٹ افراد ہوتے ہیں, دوسروں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں جو افراد, وہ زیادہ وقت تک نہیں رہ سکتے. پھر ہوتا کیا ہے, ایک وقت تک تو ایک آدمی جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گا کہ ٹھیک ہے چلیں, اب ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کر دی جائے, اب ضرورت مند ہوگا مدد کر دی جائے. لیکن پھر کیا ہوگا, وہ آپ سے کترانا شروع کر دے گا. پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی ملاقات کو بھی ترس جائیں گے کہ یار ملتا ہی نہیں, اب ملتا ہی نہیں ہے. آپ نے اس بندے کو اسٹیج پر پہنچایا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ اب وہ آپ سے جو ہے نا وہ نظریں چراتا پھر رہا ہے. تو یہ انداز جو ہے خودداری کو ختم کر دینا اور یوں کہہ لیں کہ بس ڈھیٹ بن جانا, کسی سے مانگنے میں کوئی آر محسوس نہ کرنا, یہ انداز درست نہیں ہے. جن لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, اور جن کے اندر کوئی تڑپ ہے کچھ کرنے کی, تو پھر وہ دوسروں پر یوں نہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے. آپ دیکھیے دور صحابہ کرام علیہ مردوان میں چلے جائیے, ہجرت کر کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ادھر آئے ہیں مدینہ شریف کے اندر, حالانکہ یہ بعض وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیے کیسی خودداری اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی. اور یہ مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے خودداری کا پایا جانا, اور بندے کو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے, آپ دیکھیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, اور جو انصار صحابہ کرام علیہ مردوان ہے انہوں نے بھی یوں کہہ لیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی, ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, اپنا مال پیش کر دیا, جو یہ کر سکتے تھے نا وہ سب کا سب انہوں نے کیا. لیکن وہ کتنے خوددار تھے, وہ کتنے خوددار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان, جب انہیں کہا گیا کہ جی یہ ہے, انہوں نے کہا نہ, ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ, وہ کدھر ہے, ہم خود کما کے کھانے والے لوگ ہیں, میں خود محنت مشقت کروں گا. اور آپ دیکھیے پھر ہوا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں کیسا کچھ کرنے کا جذبہ تھا نا, خود سے خودداری تھی کہ نہیں یار یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی ہے, میرا جو ہے وہ یوں کہہ لیں بازو پکڑ لیا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ اب کھلاؤ پلاؤ بھی مجھے ہی. آپ نے فرمایا نہ, مجھے تجارت کرنی آتی ہے, مجھے رستہ بتاؤ کہاں ہے بازار کا, میں وہاں جا کے تجارت کروں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا مقام مرتبہ عطا فرمایا. یہ ایک نہیں, اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے ہی ہیں جنہوں نے محنت کی, مشقت کی آگے بڑھنے کے لیے, اور اللہ اور خودداری کا ثبوت دیا کہ نہیں, ہمیں جہاں تک ہمیں ضرورت تھی ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اب ہم خود سے آگے بڑھیں گے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ان کو جو ہے نا وہ
خود سے پہچاننے کی کوشش کرے کیا کیا ہے. بعض اوقات ساری زندگی یوں ہی گزار کے چلا جاتا ہے بندہ اور وہ یوں کہہ لیں کہ جامد پتھر کی طرح ہلنا جلنا ہی نہیں ہے اس نے. لیکن خودداری وہ وصف ہے جو انسان کو ایک تو یوں کہہ لیں دنیا میں بھی عزت دار رہتا ہے اور آخرت میں بھی سوال سے بچا رہے گا، بے جا لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اجر پائے گا، ثواب پائے گا. تو بندے کو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر یوں کہہ لیں صبر کریں گے دیگر اور معاملات کو، لیکن اپنی خودداری کو متاثر نہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی، ہاں جی، یہ صحابہ کرام کی زندگی بھی کیا کر رہی ہے؟ خودداری کا درس دے رہی ہے. تو ہم بھی خوددار بنیں، اپنے اخلاق میں، اپنی عزت میں اگر بہتری لانی ہے تو یاد رکھیے خوددار بننے کی عزت ہوتی ہے. دوسروں کے مال پر نظر مت جمائیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے مال پر، کسی کی جیب پر نظر رکھے گا، کسی کی دولت پر نظر رکھے گا، مات فقیراً، یہ فقیر ہی مرے گا. اور عزت بھی بندے کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے عدنان بھائی، مجھے کسی نے فون کیا، پرانی بات ہے، یعنی کچھ ٹائم گزر گیا، اس کو شادی ہوئی، بیرون ملک چلا گیا، رشتے دار بھی تھے تو اب سسرال بھی بن گیا، یعنی ڈبل رشتے داری ہو گئی. تو اس نے مجھے فون کیا، اس بچے نے، اس نے کہا کہ جی ادھر تو میرے تو سسرال والوں نے بھی جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھی اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، ادھر تو کمانا اور کھانا، ادھر ہم نے آپ کو جو ہے نا بلایا ہے، اس لیے نہیں بلایا کہ، یعنی یہ بات مجھے بولی ہے، اس لیے نہیں بلایا کہ ہم یہاں آپ کو بٹھا کر جو ہے روٹی کھلاتے رہیں گے، کچھ کرو، کوئی اپنا حساب کتاب لاؤ. تو بعض اوقات امیدیں دلانے والے بھی کیا کرتے ہیں، پھر بعض اوقات تو امیدیں دلاتی نہیں ہے، بندہ خود ہی ایزیوم کر لیتا ہے مجھے امید مل رہی ہے، مجھے سہارا مل رہا ہے. امید سہارا نہیں دیا جا رہا ہوتا، لیکن امیدیں دلانے والے بھی یاد رکھیے ایک حد تک کی ساتھ چلتے ہیں. بیساکھیاں ہیں نا، یہ تب تک کی ساتھ ہیں جب تک ان کا وجود ہے. جب ان کا اپنا وجود خطرے میں آ جائے گا تو آپ کو کیا سہارا دے گی؟ یاد رکھیے ڈیپینڈنٹ بندہ جو ہوتا ہے، یہ اس کی کم از کم عزت تو یوں بولیں کہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، اس پر غور کر لیں. ہمیں تبصرے کی حاجت نہیں ہے اس کے اوپر. سلمان بھائی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا ناپسند فرمایا ہے کہ دوسروں کے آگے بلا وجہ اپنا ہاتھ پھیلانا، دوسروں کے مال کی طرف نظر رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام جو ہیں اللہ کریم نے ناپسند فرمائے ہیں. 3 کام، ایک فضول باتیں کرنا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کو ضائع کرنا، اور تیسری بات حضور فرماتے ہیں بہت زیادہ سوال کرنا. ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. جہاں پر ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنے کو ناپسند کیا جائے، وہیں پر دوسری طرف دیکھیں تو اس چیز کو کہ سوال نہ کرو، اس کو کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دی، میں ضمانت دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، اس چیز کی تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی پھر کسی سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر اپنی سواری پر سوار ہوتے اور چابک گر جاتی، کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے مجھے پکڑا دو، بلکہ خود نیچے اترتے اور یہ اس چیز کو اٹھا لینا تھا. اس چیز کو دیکھیں یہ کتنا پیارا عمل ہے. ایک طرف نہ پسند کیا گیا سوال کرنے کو، اور جو سوال نہیں کرتا اس کی ضمانت ہے، اسے جنت کی بشارتیں بھی عطا کی گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے. اس میں مومن کا وقار ہے، اس میں مومن کی عزت ہے کہ لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو دور کر لے، بے نیاز ہو جائے. اور ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا. تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ،
وہ تم سے محبت کریں گے، واہ واہ لوگوں سے، لوگوں کے مال سے تم دور ہو جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں کہ جو شارع ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کتنا پیارا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، دعائے مصطفیٰ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ غنا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مال کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ خود محنت کریں، کوشش کریں۔ اپنا جو ہوگا نا، وہ کہا نا سلمان بھائی کہ دوسرے کا سونے کا نوالا بھی ہونا تو وہ شاید گلے میں آ کر اٹک جائے گا، اپنی اگر چٹنی بھی ہونا تو آپ کو لطف دے گی۔ چٹنی کی بھی کیا ہی بات ہے شاہ صاحب، چٹنی بھی اس طریقے کی بنی ہو تو واقعی بڑا لطف دیتی ہے۔ میں صحیح عرض کروں آپ کو، واقعی چٹنی لطف دیتی ہے۔ اپنی بات ہے، چٹنی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال اب چٹنیوں پہ بات کریں گے تو آپ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو بہتر ہو سکتا ہے کیا انسان کا سٹیٹس، اور کس طرح جب انسان خودداری اپنائے۔ اللہ ہمیں یہ وصف جو ہے نصیب فرمائے۔ امیر سنت کا مبارک انداز دیکھا ہے، واہ واہ واہ، خلیفہ امیر سنت کا انداز دیکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کمال ہے۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ یہ نصیب فرمائے، خودداری، ہر وقت مانگتے رہنا، بھئی یہ مانگ لو مانگ لو مانگ لو، بس پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ جب تک مانگتا رہتا ہے، جن سے مانگتا رہتا ہے پھر وہ بھی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے، پھر بعض ہاں جی، اب وہ کر رہا ہے، آ گیا لے بھی منگے گا بھائی، آ گیا۔ وہ ایک پنجابی میں وہ کہتے ہیں اور لو جی آ گیا جی، یہ جملہ پھر بولتے ہیں۔ تو یہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہا ہے، یہ مزاج ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ڈی ویلیو کر رہا ہے۔ اور پھر جو دیتے ہیں وہ بعض اوقات جان چھڑانے کے لیے دیتے ہیں، جو جان چھڑاؤ بھائی، ایک بار دے دو تاکہ دوبارہ نہ دینا پڑے، ایک مرتبہ دے دیں تاکہ دوبارہ کیا ہے، پچھلا دے گا تو اگلا دے گا نا۔ اور مانگنے والے بھی عدنان بھائی اللہ کی پناہ ہے، جو اس پر بھی لگ جائے نا مانگنے پر، یعنی مجھ سے اس نے ایک دفعہ اگر مانگ لیا نا تو دوبارہ مجھ سے نہیں مانگے گا، دوبارہ پھر آپ سے مانگے گا۔ آپ سے مانگ لیا، آپ کس سے مانگے گا؟ اب شاہ صاحب سے مانگے گا، پھر کس سے مانگے گا؟ خالد بھائی، پھر کس سے مانگے گا؟ عدنان شیخ صاحب سے۔ عدنان بھائی دے سکتے ہیں تو عدنان بھائی ہیں، ٹھیک، ان سے مانگ لیا، پھر اس کے بعد کہاں سے کس سے مانگے گا؟ پھر اشفاق بھائی سے مانگے گا، پھر کس سے مانگے گا؟ عمیر بھائی سے مانگے گا، پھر کس سے مانگے گا؟ دانیال بھائی سے مانگے گا، پھر کس سے مانگے گا؟ عظیم بھائی سے مانگے گا، علی بھائی سے مانگے گا، یہ عرفان بٹ صاحب سے مانگے گا۔ آپ بٹ ہی ہیں نا عرفان بھائی؟ بٹ نہیں ہے؟ اچھا، تو عرفان بٹ صاحب ہمارے وزیر آباد کے اسلام آپ ہیں نا جی، بڑے پیارے اسلام بھائی، چلے جی، ابتدائی مجھ سے سب سے پہلے مانگ لیا نا اس نے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب وہ بندے ہی ڈھونڈ رہے آگے۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ ماں باپ کو پتا چل جائے کہ ہمارا بیٹا مانگت ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ بھکاری کے پاس بعض اوقات دولت ہوتی ہے، کیا ہے جو نہیں ہوتا؟ عزت نہیں ہوتی۔ عزت بڑی شے ہے، عزت کیا ہے؟ بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ یہ ہمیں عطا کر کے، بتا کر کے ہمیں کیا کیا ہے؟ عزت کا راستہ بتایا ہے۔ بھی دیکھو یہ راستہ عزت والا ہے، جو اس راستے پر آتا جائے گا وہ عزت کو پاتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں خودداری کا وصف جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مانگنے سے، سوال کرنے سے، اس سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کہ بھائی سلمان کو سردی نہیں لگتی کیونکہ وہ کوئی جرسی شرسی نہیں پہنتے۔ اچھا، دوسرا ان سے سوال یہ تھا میرا کہ یہ ہمیں کو پنجابی کا شعر بھی سنایا کرے، بابا فرید کا یا میاں صاحب کا۔ واہ جی واہ، اللہ برکت دے۔ مجھے بالکل سردی لگتی ہے جی، اور جب سردی لگتی ہے تو پھر آپ مجھے دیکھتے ہیں میں چادر بھی لے لیتا ہوں، اور جب سردی میں نے کیا پہنا ہوا ہے تو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، تو میں ویسے جرسی اوپر پہننے کی بجائے میں کپڑوں کے نیچے جو ہے نا وہ پہن لیتا ہوں۔ ویسے ابھی تو میں نے پہنی نہیں ہوئی، ورنہ مجھے بھی سردی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چادر بھی آپ دیکھتے ہیں میں کبھی کبھی پروگرام میں لیتا ہی۔ تو یہ مختلف اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے سردی کا موسم ہے نا، آپ نے چادر لی ہوئی ہے تو وہ بندہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو گرمائش ملتی ہے، تو پھر سردی میں کیا کرتا ہے بندے کا، سونے کا جی چاہتا ہے جی عدنان بھائی۔ تو چادر جس دن لی ہو تو اس دن یہ بھی ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہوتا ہی ہے، چلے
راز تشتس بام ہو گیا. اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ آپ کو سردی لگتی ہے. ویسے بالکل. بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید سردی نہیں نہیں لگتی. لگتی ہے. میں نے جو ہے ہاں. ساکس جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں. ویسے گرم کپڑے میں بھی جو ہے نا پہنتا ہوں, اللہ کی رحمت. اچھا سوال کیا. بہت سارے لوگوں کا یوں کہہ لیں ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ آپ کے بھی سردی لگتی ہے. اللہ, انسان ہوں میں, آپ سب کو مجذوب تھوڑی ہوں کہ گرمی سردی مجھے وہ نہیں لگے گی, اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال مجھے ویسے سردی کا موسم جو ہے وہ اچھا لگتا ہے ذاتی طور پر. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ویسے کہتے ہیں کہ حرارت میں زندگی ہے اور برودت جو ہے یہ موت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک سے ہم خیر کا سوال کرتے ہیں اور سردی کے مضر اثرات سے اللہ محفوظ فرمائے. بالخصوص اپنے بچوں کا لازمی خیال رکھیں. 17-18 مائنس پر چلے جاتے ہیں. نہیں 17-18 تک نہیں میں کہیں گے یار. 17-18 تو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں عدنان بھائی. میرا نہیں خیال 17-18 ہوتا ہو. میں مائنس کے قریب قریب سے بھی نہیں گزرا. لیکن اس کے قریب قریب تو ہوتا ہوگا ذرا اتنا وہ مائنس نہیں ہے عدنان بھائی. اچھا تھوڑا تو بہت زیادہ کر دیا. تھوڑا 5-6 پر تو گئے ہوں گے. 7 تک تو گیا. 7 تک گئے. -7 تک جو ہے گئے. بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر اتنا ہو جاتا ہے, جیسے کولپور ہے وہاں -7 مدنی قافلے میں تھے ہم لوگ, تو وہاں -7 تھا. میں تو قریب سے بھی نہیں گزرا ایسے کسی علاقے کے. چلیں بر جہاں اپنی بات. سردی کے موسم میں بھی عدنان بھائی پھر اس کے اپنے کانسیکوینس ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, ہم ایک علاقے میں مدنی قافلے میں گئے, 12 ماہ کے سفر کی بات ہے. اچھا ہم جیسے عام پنجاب میں تھے تو ہمیں تو موسم یوں معتدل مارچ کا مہینہ شاید تھا, فروری تھا یا مارچ تھا. بہرحال یہ بہار کا موسم یوں بولیں کہ شروع ہوا چاہتا تھا یا ہو چکا تھا, تو وہ معتدل سا موسم ہوتا ہے. تو ہم نے مدنی قافلے میں سفر کرنا تھا, تو ہم کیا کیا, اسی حساب سے ہم کیا ہو گئے, چلے گئے. ادھر پہنچے جب, تو وہاں تو ٹھنڈ, کشمیر کا جو ہے وہ علاقہ فاورڈ کا ہوٹا, وہاں جو ہے ایک تو لمبا سفر کر کے گئے, یہ بھی ایک بڑی یاد ہے اس کی. مدنی قافلہ فاورڈ کا ہوٹا کا. آپ تو نہیں تھے اس میں؟ نہیں آپ میں نہیں تھا جی, لیکن وہ ساری کہانی مجھے معلوم ہے. ساری کہانی آپ کو معلوم ہے. بہرحال ادھر پہنچے, ادھر شاہ صاحب جاتی سنو فال ہو گئی. یعنی ہم جب وہاں پہنچے فاورڈ کا ہوٹا میں تو سنو فال ہو گئی. اب آپ دیکھیں ویسے سنو فال جب ہو رہی ہوتی ہے نا تب اتنی سردی نہیں لگتی, اس کے بعد جو ہے نا وہ سردی لگتی ہے. شاہ صاحب کا علاقہ بھی ٹھنڈا علاقہ ہے, یہ واہ کینٹ کا علاقہ. اتنا ٹھنڈا نہیں ہے لیکن ٹھنڈا علاقہ کہلاتا ہے. ایسے ہی ہے, چونکہ قریب قریب ٹھنڈے علاقے ہیں, مگر نہ گرمیوں میں گرمی بھی شدید پڑتی ہے. اچھا جی صحیح. بار عدنان بھائی وہ یوں ہو گیا, سنو فال ہو گئی. اب ہم تو جو کپڑے پہن کے گئے تھے وہی کپڑے تھے, وہ ناکافی ہو گئے. ٹھنڈ لگی ایسی, یعنی ہمارے پاس تو وہ لحاف وغیرہ تھے لیکن اس لحاف میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی تھی. پھر جب ضرورت ایجاد کی کیا ہے, ماں ہے. میں نے پھر ایک کام کیا. وہ جب کام میں نے کر لیا اللہ کی رحمت سے, تو پھر کیا ہوا, سردی سے بچنے کا ایک رستہ جو ہے وہ مل گیا. وہ کام کیا ہے, اب شارٹ کٹ ہے تو بتا دیں, ناظرین اپنا لیں گے تو آسانی ہو. دو میں سے ایک بتا دیتا ہوں, دو ایسے کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ دودھ گرم کریں اور اس کو پی لیں. گرم دودھ یعنی نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بھی سردی میں کیا کرتا ہے, آپ کو وہ راحت دے گا. ٹھیک ہے, آپ کو سردی کے اثر مضر اثر سے بچائے گا. اچھا اسی طرح اگر آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہے تو آپ ٹھنڈا دودھ پی لیں. تو بھی کیا ہے, آپ یہ میں اپنا جو تجربہ گزرا ہوا 12 ماہ میں کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, گرم دودھ کے اندر خالد بھائی ادھر باقر خانی ملتی تھی کشمیر میں. وہ کیا کرنا, میں نے اس دودھ میں گرم کر کے اس میں باقر خانی ڈال کے اس کو گرم گرم کھا لینا. اس سے کیا ہوتا تھا, پھر وہ سردی کا اثر جو تھا وہ کافی حد تک وہ کیا ہوتا تھا, وہ ریڈیوس ہوتا تھا. سبحان اللہ. بہرحال جو علاقوں میں رہتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں, ان کو پھر پتا ہوتا ہے کہ سروائیو بھی ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ دن میں لے کے رکھ لے تو ممکن ہے, اگر سردی میں لینے جائے گا, یعنی سردی لگ رہی ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, دودھ لینے نکل گیا اور پھر باقر خانی ڈھونڈ رہا ہے, تو واپس آتے آتے تک تو بیچارہ ٹھنڈا ہو جائے گا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ رحم کرے, اللہ آپ کی رضا فرمائے, ٹھنڈا ہو گیا. یہ سب یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے جو بندہ مر جائے نا اسے کہتا ہے یار یہ ٹھنڈا ہو گیا, اللہ رحم کرے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو چیزیں سفر کرتا ہے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. ٹھنڈے علاقے جب کہیں سفر کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, اس کی فور کاسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے, تاکہ اس کے اعتبار سے آپ کی کیا ہو جائے. تو یار بالخصوص سفر مدینہ ہو
جیسے ابھی نومبر دسمبر میں اللہ آپ کو نصیب کرے جانا، نومبر تو گزر گیا، دسمبر جنوری ہے، یہ ٹھنڈے مہینے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے اپنی ڈریسنگ جو ہے وہ کر کے سفر کرے گا تو انشاءاللہ الکریم خیر میں رہے گا. مدینہ شریف میں جائے گا تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. مکہ پاک میں بھی خیر ہے، ٹھنڈ کی بھی اپنی بہار ہے اور گرمی کا بھی پھر اپنا ہی ایک مزہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. مجھے یہ نعت سننی ہے. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. بارک اللہ، مر جائے عالم یہی سرکار ہے. واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. جی عمر براز اتاری ضلع شیو پورہ سے بات کر رہا ہوں. ناز خان اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے ایک کلام سنا دیجیے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ کرے. جی آگے چلتے ہیں. جی میرا نام محمد اسکر نقش بندی ہے، سکھے کی منڈی ضلع حوصہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. خصوصاً آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی عالیشان ہے، اور میری نعت خان بھائی سے گزارش ہے اتنی قسم کا اچھا سا کلام کوئی بھی سنا دیں. جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے. سکھے کی منڈی، ہاں آپ گئے سکھے کی منڈی؟ گزرا ہوں وہاں سے، وہاں سے گزرے ہیں؟ ہاں جی، میں بھی گزرا ہوں وہاں سے. سکھے کی منڈی میں ہمارے نگران مجلس فتیات باکس ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب اتاری ریزا مجدہ ماشاءاللہ، ان کا تعلق بھی سکھے کی منڈی سے. ہمارے مدنی چل کے ملک بھی ہیں سکھے کی منڈی سے. ہاں جی، یہ بھی ایک علاقہ ہے. اور ٹرین سے اگر آپ جائیں، یہ راستہ فیصل آباد وزیر آباد جائیں اگر تو بھی رستے میں آتا ہے، اور اگر وزیر آباد سے فیصل آباد آئیں براستہ حافظ آباد تو بھی سکھے کی منڈی سے ٹرین بھی گزرے گی اور کیا ہے بس بھی گزرے گی. تو مرحبا، کیا بات. اور آگے چلتے ہیں. جی کال. احمد رضا طاری رنالہ خود سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں. سلمان بھائی، ناز خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. مرحبا. جی کال لیتے ہیں. محمد امتیاز ضلع سہیوال سے نعت سنی ہے، وہ سے لال اثار سیتے ہیں. یا مرحبا، ماشاءاللہ. میسیج بھی لیتا ہوں. جی کلام شامل کریں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. کل بھی ادنان بھی فرمائش تھی، اس کو دیکھیے گا. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. زوار مدنی کراچی سے میسیج ہے، ان کو کلام سننا ہے. مرحبا. امداد گن منقبت غوث پاک کی سنائیں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. عمر بھائی چنیوٹ سے میسیج ہے. مرحبا. سبحان اللہ. منقبت سنا دیں الف اللہ چمبیدی بوٹی. کہاں سے میسیج ہے؟ اٹک سے میسیج ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ نے تو پڑھا بھی ہے نا اٹک میں جامعہ مدینہ میں؟ جی جی، استاد وقار صاحب کے پاس. استاد وقار مدنی صاحب، ماشاءاللہ. آپ تو پھر ہمارے استاد بھائی بھی ہوئے شاہ صاحب. واہ واہ. ہیں جی استاد بھائی. ہاں جی، استاد ہمارے بھی استاد ہیں، مولانا استاد وقار مدنی صاحب جدہ مجدہ ماشاءاللہ، استاد العلماء ہیں ماشاءاللہ جامعہ المدینہ میں. الحمدللہ میں بھی شاہ صاحب اٹک کا فضان مدینہ جامعہ المدینہ اچھا میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ. 12 ماہ کے سفر کے دوران میں نے بھی دیکھا. اکٹھے گئے تھے. اکٹھے گئے تھے. ہاں جی. مرحبا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی عدنان بھائی نے جی پھر دعوت دیتے ہیں آپ کو. تو آپ کے ساتھ ہی جائیں گے شاہ صاحب، جدول بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ ساتھ ہی جائیں گے. آگے چلتے ہیں. جی عمران بھائی ہیں گجرانوالہ سے. مرحبا مرحبا. عدنان بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا، مزہ آ گیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بے شک. گھٹائیں غم کی نہیں، یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. بہرحال کلام، ہاں یہ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ. کلام سنائیں. اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے مرشید کے ساتھ، آمین. مظفر گڑھ سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. امیر السنت کی منقبت ان کو سننی ہے. ٹھیک ہے جی. صدیق اکبر کی منقبت سنائیں. عمران بھائی ہیں نواب شاہ سے. مرحبا ماشاءاللہ. عمر بھائی کا ایک اور میسیج ہے، بہت شکریہ. چنیوٹ سے ہیں گے، انہوں نے ایک بات لکھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں. کچھ کلام سنتے ہیں عدنان بھائی سے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مرحبا. صلی اللہ علی محمد. وہ سوئے لا نظار پھر دے
ہیرتے ہیں تیرے دل اے بہار، ہیرتے ہیں پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار، ہیرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہیرتے ہیں پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار، ہیرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، کیسے پروانہ ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، کیسے پروانہ ہیرتے ہیں، اس گلی کا داغ میں جس میں اس گلی کا داغ میں جس میں اس گلی کا داغ میں جس میں مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں، مغلوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، اور خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، دادا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے، مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں، واللہ واللہ مانگتے تاجدار ہیرتے ہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان
کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رمضان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اس گلی کا کتاب میں جس میں اس گلی کا کتاب میں جس میں مانگتے تاج پھرتے ہیں واللہ واللہ، مانگتے تاج پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، مانگتے تاج پھرتے ہیں، بلّہ 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 بلّہ، مانگتے تاج پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے کیا مرحبا عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور حافظ صاحب، عدنان بھائی کے ساتھ ہم نے ایک ٹریول بھی کیا ہے، ایک بڑا لمبا سفر ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر صاحب جامی رضا یہ بھی اس سفر میں جو ہے وہ شامل تھے، اور اس سفر میں گلگت میں عدنان بھائی نے جو ہے وہ ایک کلام سنایا تھا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ پنڈی میں بھی سنایا تھا، گلگت میں بھی سنایا تھا، پنڈی میں بھی سنایا تھا جی، اچھا وہاں پر بھی سنایا تھا، ٹھیک، مرحبا۔ تو اس کے بھی کچھ اشعار اسی انداز میں اگر آپ سنائیں تو اس کا بھی مزہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بھیگا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔
ही खुशी जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अजीज बच्चे को जिस तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, होगा गवाह यही हाल आपका होगा। और कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरिही, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरिही, मेरे हुज़ूर के लब पर आना होगा, मेरे हुज़ूर के लब पर आना होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, असल फ़क़ीर का जन्नत में बेसरा होगा, असल फ़क़ीर का जन्नत में बेसरा होगा, असल फ़क़ीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, असल फ़क़ीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। हमारा बिगड़ा हुआ बन गया या मरहबा, माशाअल्लाह। अदनान भाई अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। काफ़ी सारे कलामों की फरमाइशें हैं, अमीर सुन्नत की मनक़बत सुनने की फरमाइश भी है। और अभी हम बहरहाल आपको क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का वीडियो पैकेज एक दिखाने जा रहे हैं, आगे देखिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है, ये गुर ये फन हमें कैसे हासिल हो, इस हवाले से आप मदनी फुल इरशाद फरमा दें। ये तो सारे के अल्लाह की आता है, नसीब हो जाए और तकल्लुफ से आदमी कोशिश भी करे,
कहा जाता है कि कोई प्रोफेसर था, वो इस तरह की गुफ्तगू सिखाता था या बयान सिखाता था। तो कोई शख्स इसके पास गया तो उसकी कोई फिक्स चार्ज था, तो वो जब उसने बातचीत की तो प्रोफेसर ने उसको डबल चार्ज बताया। तो आपका तो सुना चार्ज ये है, पर वाकई मेरा चार्ज वही है, लेकिन मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी ना तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो तुम्हारी जो गुफ्तगू की आदत है वो मुझे भुलानी पड़ेगी। इस भुलाने का एक चार्ज, जब तुम ये भूल जाओगे ना, मैं जब तुम्हें भुला दूंगा, अब मैं नहीं सिखाऊंगा तुमको गुफ्तगू, उसका चार्ज वो। तो यूं मैंने तुमको डबल चार्ज बताया। तो अब इतनी आदत गुफ्तगू की पड़ गई है, गलत गुफ्तगू की। जैसे बाजों की गुफ्तगू जो होती है ना, वो जारिहाना, अच्छा उसका अंदाज ही जारिहाना होता है, इसको लाख समझाओ और उसका निकलेगा ही अंदाज ऐसा। तो ये है प्रॉब्लम। किसी किसी का अंदाज खुशनसीब का होता है कि वो हकीमाना अंदाज और मुबल्लिगाना अंदाज, समझाने वाला अंदाज होता है, वरना तकरीबन घरों के माहौल इस तरह के रफनेस जिसको बोलते हैं, रफ टॉकिंग होती है दोस्तों में, खासकर रफ टॉकिंग, उस्ताद शागिर्द के साथ रफ टॉकिंग कर रहा होता है। ये सबको समझ नहीं पड़ती कि रफ टॉकिंग हो रही है, और ही होती है, जारिहाना अंदाज होता है, सबको समझाना आता नहीं है। अभी अगर ट्रेनिंग वगैरह होती है ये टीचरों की और इस तरह, लेकिन पुरानी आदतें आदमी बाज़ वक़्त भूलता नहीं है, तो उसकी वो बातें निकल ही जाती है उसके मुंह से और नुकसान हो भी जाता है। उसको एहसास भी नहीं होता कि मेरे दो लफ्ज ने अगले का दिल तोड़ दिया, मेरे एक लफ्ज ने अगले को मायूसी के गार में धकेल दिया, तो उसको समझ नहीं आती, ये अपने हाल मस्त होता है। तो वाकई यानी कि अगर ये गुर आ जाए कहाँ कब क्या किस तरह बोलना चाहिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है बहुत सब्र आजमा मरहला। कुफले मदीना अगर कोई लगाए ना, तो अगर इस तरह की बातों की आदत ना भी हो और आदत रफ गुफ्तगू की भी हो तो बहुत सारी खराबियों से बच तो जाएगा। लेकिन ये भी तो जहन नहीं है ना, बोलना भी है और बोलते चले जाना है। जरूरत है नहीं है इसकी कोई मतलब है कि शुद्धबुद्ध होती ही नहीं है, बोलने की खातिर बोलना होता है तो बोलते चले जाते हैं। दुनिया भर में सीखने के लिए कोशिशें तो लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरह तरह के उलूम सीखते हैं, हर बातचीत भी सीखनी चाहिए। और अब तो माशाअल्लाह मकतबुल मदीना ने गुफ्तगू के आदाब नामी एक किताब भी हमें दी है, तो इसको पढ़ें, इसका दर्स दें, इस पर गौर करें। और अगर किसी ऐसे आशिक रसूल की सोबत मिलती है जो बाअमल आशिक रसूल तो और खामोश तबीयत, तो उसकी सोबत भी आपको खामोशी की तरफ रागिब करेगी और कम बोलने की तरफ आप माइल होंगे। तो ये गुफ्तगू के आदाब स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसमें दो बाब है, गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। ना पढ़ी हो तो ये तो पहली फुर्सत में पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको एहसास हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अंदाज बंदा अगर अपना ले तो उसकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत बेहतर हो सकता है, जो अमीर सुन्नत नबी रहनुमाई जो है वो अता फरमाई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान का रवैया भी बेहतर हो सकता है, बल्कि बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। खालिद भी लोग कहते हैं यार हम तो ऐसे ही हैं, भाई जो भी हो जाए अपने, तो भाई हम तो यूं ही हैं, कड़वे हैं तो कड़वे हैं, मीठे हैं तो क्या हैं मीठे हैं, गुस्सीले हैं तो गुस्सीले हैं, भाई जैसे हैं, कसैले हैं तो क्या हैं कसैले हैं। कड़वे कुसैले कसैले लफ्ज साथ साथ जो है बोला जाता है। एक और है, एक तो करेला, ऐसे लोगों के लिए लोग बोलते हैं एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा चले करे, तो क्या कहेंगे आप? ये जो लोग कहते हैं यार हम तो हम भाई यूं ही हैं, आप देख लें आपको हमारे साथ चलना है कि नहीं चलना, हम तो यूं ही रहेंगे, क्या कहेंगे आप? दोनों ही पहलू हैं सलमान भाई इस बात के भी, हम तो यूं ही हैं और आपको हमारे साथ चलना है या नहीं। इसमें देख लें बसा औकात यूं ही रहने वाला सही होता है और जो साथ चलने वाला होता है ना वो उसकी रफ्तार भी स्लो कर रहा होता है। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि बंदा अपनी किसी खामी को छुपाने के लिए ये बात करे कि भाई मैं तो ऐसा हूं, मैं नहीं बदलूंगा, तुम्हें बदलना है तो बदल जाओ, मैं अपनी खामी दूर नहीं कर सकता, हाँ अपना खैर खा दूर कर सकता हूँ। जो बंदा अपने खैर खा को दूर करने के लिए तुला बैठा है तो फिर वो महरूम हो जाता है
اچھے دوستوں سے اور مخلص ساتھیوں سے. روایتوں میں آیا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سعید من وعد بغیرہ، کہ سعادت مند ہے وہ بندہ کہ جسے کوئی سمجھانے والا ہو. اگر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اولاً تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. جب اپنا یہ ذہن بنا لینا خود، تو پھر اس کو نصیحت کرنے والے کی نصیحت بری نہیں لگ رہی ہوتی، پھر وہ واقعی اس کو اپنے لیے تعمیر خیال کرتا ہے کہ ہاں میری بہتری کے لیے ہی بتایا جا رہا ہے. جب میں اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھ رہا ہوں گا اور مزید بہتری کی گنجائش ہی باقی نہیں ہوگی، تو پھر مجھے ہر کہنے والا ہی برا لگ رہا ہوگا. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھیں، مزاج دین و شریعت کو دیکھیں. اگر ہمارا مزاج ویسے ہی ہے جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کیا ہوا ہے، تو ہم بہت اچھے ہیں. اور پھر اس مزاج میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یوں گمان کرے کہ مجھ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. اگر میں یہ گمان نہیں کرتا تو میں بہت پیچھے جا سکتا ہوں، میرا اخلاق بگڑ سکتا ہے، میرا رویہ بگڑ سکتا ہے. اور یہ بھی رویے کے بگڑنے میں کوئی کم بات نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی نہیں ہے، جو میں ہوں وہ بدل نہیں سکتا. اس میں کو بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے. اور بہترین تو بندہ ہے بھی وہ سلمان بھائی جو اپنے اوپر کوئی اپنا محتسب مقرر کر لے، جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، جو اس کو اس کے اخلاق بتانے والا ہو. جب غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی نا تو وہ دور بھی ہو سکے گی. لیکن جب بندہ ہو اس پیج پر کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، یا میں غلط ہی ہوں اور میں یوں ہی رہوں گا، ہاں، یا تو میں غلط نہیں ہو سکتا یا میں غلط ہوں تو میں بدل نہیں سکتا، تو یہ انداز جو ہے وہ اپنی فلاح کے، اپنی بھلائی کے دروازے بند کرنے والا انداز ہے. جب آپ کچھ کسی کی سنیں گے، کسی کو اچھا جانیں گے اور اس کی طرف ڈھلنے پر آئیں گے تو مزید طبیعت میں بہتری آتی چلی جائے گی. ہم دیکھیں کہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اخلاق و آداب سکھائے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں. یہ اسی لیے کہ بندہ گریجولی ترقی کرے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مزید بہتر کرتا چلا جائے. اور ہمیں اس سوچ کو اپنانا پڑے گا. یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ اپنا لیں کہ میں بہتر ہو سکتا ہوں تو پھر بہتری کے بہت سارے مواقع بھی نظر آئیں گے اور بہت سارے پہلو بھی نظر آئیں گے کہ یہ بہتر کیا جا سکتا ہے. جب یہ ہو کہ میں نہیں بدل سکتا، بہتر بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں. سب سے پہلی بات تو سلمان بھی یہ جو خالد بھائی نے ارشاد فرمائی، بندہ خود اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے. جب تک یہ خود تیار نہیں ہوگا نا کوئی دوسرا اس کو بدل نہیں سکتا. اچھا، جب یہ خود تیار ہے تو پھر اگلی بات جو ہے نا وہ جہاں یہ رہ رہا ہے، جو اس کی صحبت ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کیسا ہے. آپ دیکھیے اگر بندہ سمجھدار ہو نا تو کھٹے لیموں سے میٹھا شربت آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، کھٹے پھلوں کو میٹھا کیا جا سکتا ہے، چینی ڈال کے پھیکوں کو بھی میٹھا کیا جا سکتا ہے، چینی ڈال کے عقل مندی جو ہے وہ استعمال کر کے اور اس طرح کے کام کر کے. تو یہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ خود بھی تیار ہیں لیکن آپ نے صحبت اور اپنا مجالست، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ ایسے ہی رہیں گے کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. پھر لیمو ہی رہتا ہے، اسے کوئی جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیمو کو بہرحال سب لیمو کی بھی اپنی بات ہے. ہاں جی، لیمو کا شربت وہ بھی لیمو کے باغ میں بیٹھ کے. سبحان اللہ. وہ ہم نے پروگرام زندگی ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک باغبان کی زندگی. اچھا، ہاں جی، وہ لیمو کے باغ میں کیا تھا. کینو بھی تھے لیمو کے باغ میں. اچھا، کینو کے باغ میں نہیں، کینو کے باغ کا ہے، لیکن یہ شاید ہم لیٹ ہو گئے ہیں. کینو کے باغ میں تو نہیں ہو سکے گا لیکن ہونا چاہیے تھا. چلیں اللہ خیر کرے، چاروں سے آگے جہاں اور بل گھڑی بتا رہی ہے، وقت اختتام پذیر ہے. امیر سنت نے لکھی ہے منقبت عدنان بھائی، میں چاہوں گا آپ اس کا کوئی ایک شعر سنا دیں. استائی میں اس کی پڑھتا ہوں، اس کا انترا جو ہے وہ آپ نکال لیں. نار پروڈکشن سے شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے. شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا
غوث اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے، اور حسنین کا دلارا ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. نکالیں اس کلام کا مقطع نکالیں، مطلب بھی ہو گیا اور ایک شعر بھی ہو گیا اور ساتھ میں مقطع بھی ہو جائے. امیر سنت نے لکھا ہے سبحان اللہ. خوبصورت ہے گنبد اور مینار، ان پہ رحمت برستی ہے عطار. خوبصورت ہے گنبد اور مینار، ان پہ رحمت برستی ہے خوب دربار کا نظارہ ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. واہ واہ واہ، کیا کمال کیا عدنان بھائی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک. سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. اب الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے